اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بچیوں، اللہ رب العزت کے توفیق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے آج ہم 10 محرم الحرام 1445 ہجری بروز جمعہ اما حاجن والی مسجد کے اندر اجتماعی قرآن خوانی میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا دن جس کو یوم عاشوراء کے دن سے یاد کیا جاتا ہے، یہ انتہائی ایک یادگار دن ہے، جس دن کو سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء نواس رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے رفقا، آپ کے اقرباء، آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں انتہائی ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا، اور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے اقرباء کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسلام کی حدود کو جو پامال کیا جا رہا تھا، اسلام کی حدود کو توڑا جا رہا تھا، ان حدود کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ علم بلند کیا اور اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ تو یہ آج بھی اگر کوئی اسلام کو دبائے اور اسلام کے داعی کو کی آواز کو اگر کوئی دبائے تو سمجھ لیں کہ یہ طریقہ یزیدیت کا ہے، اور آج بھی اسلام کی حدود کو اگر پامال کیا جائے تو جو پامال کرنے والا ہو یا کرنے والے ہوں، ان کی رگوں کے اندر یا ان کے جسم کے اندر بھی یزیدیت کے کچھ جراثیم ضرور ہوں گے۔ جو امام حسین، امام عالی مقام سید الشہداء نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اے لوگو، اور اس وقت جب کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے مجمع تھا، اور آج سے 1450 سال پہلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے اندر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک
کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ رسی کی مانند ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر ہے، اور جس نے اسے مضبوطی سے اس سرے کو تھام لیا اور مضبوطی سے تھامے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان سے جڑا رہا، جو ان سے پیار کرتا رہا، اور جنہوں نے ان کا دامن تھامے رکھا وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزوں کو تھامنے کے عوض میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا، فرمایا جو ان دو چیزوں کے ساتھ جڑا رہے گا، قرآن اور اہل بیت اطہار کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان دو چیزوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ اور یہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کرتے ہوئے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے 72 تن تو قربان کیے، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا۔ مدینہ چھوڑا لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا، وطن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا مگر قرآن کو نہیں چھوڑا، مکہ کو چھوڑ دیا، اور پھر ان دنوں میں چھوڑا کہ جب کہ ہر آدمی، ہر مسلمان کی تمنا ہے، بالخصوص حج کے دنوں میں کسی کا وہاں سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا اگر وہاں پہنچ جائے اللہ کے فضل سے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 8 ذو الحج کو مکہ کو چھوڑا، جبکہ حج کے ایام تھے، اور مکہ چھوڑنا گوارا کیا لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر پیدل اور اونٹوں کی سواری، اور پھر بچے خواتین ساتھ، اور کوفہ کا سفر کیا، میدان کربلا تک پہنچے اور سفر کی تکالیفوں کو برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا مگر قرآن کو نہیں چھوڑا۔ وہاں جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں، بیٹوں کو، ساتھیوں کو پیاسے شہید ہوتے ہوئے برداشت کیا مگر قرآن کو نہیں چھوڑا۔ آج اگر مسلمان پستی میں ہے، آج مسلمان کی جو ذلت خاری ہے وہ قرآن سے دوری کا سبب ہے، وہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ اگر آج ہم قرآن کو تھام لیں، آج مسلمان قرآن کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اہل بیت طہار کے دامن کو پکڑ لے، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان دو چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ قیامت والے دن میرے حوض پر میرے قریب آ جائیں گی، میرے پاس آ جائیں گی۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی، میری اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے میرے حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ تو مسلمانوں اگر آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا اور مضبوطی سے پکڑا، یعنی قرآن مجید کے دامن کو تھاما، قرآن مجید کو تھام لیا، یعنی اس کی تلاوت کرتے رہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اہل بیت اطہار سے ہم نے محبت کی اور اہل بیت اطہار کے نقشہ قدم پر چلنے کی ہم نے کوشش کی۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس کی تفسیر اہل بیت اطہار کی سیرت کرے گی، اس کی تفسیر اہل بیت اطہار کی زندگیاں کر رہی ہیں۔
تو جب ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے تو دونوں سے ہم جڑے رہیں گے، قرآن سے بھی جڑے رہیں گے، اہل بیت اطہار سے بھی جڑے رہیں گے، اور جو ان دو چیزوں سے جڑا رہے گا وہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العزت کے دربار کے جو غدار ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے جو غدار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے جو غدار ہوتے ہیں، جب ان پر مشکل آتی ہے تو انہیں عذاب کہا جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے دربار کے وفادار ہوتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے پیروکار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرنے والے ہیں، جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انہیں عذاب نہیں کہا جاتا بلکہ آزمائش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آزمائش کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار کے غداروں پر جب مشکل آئے تو اسے آزمائش نہیں کہا جاتا، اسے عذاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم امثل فالامثل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ یعنی آزمائش میں سب سے زیادہ کون لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ کن لوگوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں؟ اب اس حدیث سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمارے لیے بطور درس ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کن لوگوں پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، کن لوگوں پر سب سے زیادہ مشکلیں آتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام سے، انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مشکلیں آتی ہیں، انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر جس کا درجہ جس قدر بلند ہوگا اس قدر ان پر تکلیفیں زیادہ آئیں گی، اور جس کا درجہ جس قدر ہلکا ہوگا، نیچے ہوگا، اسی قدر ان پر تکلیفیں بھی کم آئیں گی۔ تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اتنی مشکلات بھی اسے زیادہ آتی ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک خاص مقام ان کے لیے مقرر فرما دیا ہوتا ہے ان کے مقدر میں، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس آزمائش کے اندر جب وہ صبر کرتے ہیں تو اس صبر کے عوض، اس صبر کے بدلے اللہ رب العزت ان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار تو وہ ہیں کہ جن کے گھر میں جبریل امین
اللہ کی وحی لے کر آئے، اور جن کے جھولے جبریل امین نے جھلائے۔ اور حسنین کریمین وہ ہیں کہ جو اگر روئیں تو جبریل امین آ کر انہیں دلاسا دیں، انہیں کھلائیں، اور جن کے لیے لباس جنت سے آئے، جن کے لیے کھانا جنت کے میوے آ جائیں، اور وہ حسنین کریمین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے ہیں، اور بالخصوص وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گلے کو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا ہو۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کندھوں پر سوار ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ پشت مبارک پر سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں کپڑا ہے، اور اس کو امام حسن رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں مبارکوں کے بل چل رہے ہیں۔ اور ایک صحابی نے دیکھا تو فوراً کہا، یا اے حسن، کتنی حسین سواری ہے، کتنی حسین سواری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سواری حسین ہے، سواری عظمت والی ہے، تو سوار کو بھی دیکھو کتنا حسین و عظمت والا ہے۔ یعنی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک پر سوار کیا ہو، اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مسلے سے اور تسبیح سے کھیلنے والے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے ہوں، اور جن کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا ہو۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور اس وقت آپ بچپن میں تھے، اور ٹانگیں جو ہیں وہ لڑکھڑا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فروز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ ٹانگیں جو ہیں وہ لڑکھڑا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور پھر اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر خطبہ شروع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش بنائے ہیں۔ میں نے اپنے شہزادوں کو لڑکھڑاتے ہوئے برداشت نہیں کیا، اور میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور شہزادوں کو اٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق یہ فرمائیں، اے فاطمہ، ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے کی وجہ سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو بچپن میں روئے اور ان کے رونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، تو جب ان کے گلے پر یزیدیوں نے خنجر چلائے، جب ان کے جسموں پر یزیدیوں نے تیر برسائے ہوں گے، جب ان کے جسموں پر بچیاں چلی ہوں گی، رب کعبہ کی قسم ہے، اب بتائیں اس وقت کیا میرے کریم آقا کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں تڑپے نہیں ہوں گے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے لیے میدان کربلا کو صاف کر رہی ہوں، اور میدان کربلا کے کنکر چن رہی ہوں، اور کہ یہاں میرے شہزادوں نے گرنا ہے، کہیں کنکر نہ چبھ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان کن ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ سرخ رنگ کی مٹی ہے۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آج نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ بال گرد آلود ہیں اور چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، اور یہ کیا ماجرا کیا ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، آج میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ شیشی کے اندر شہداء کرب و بلا کے خون ہیں جو میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں بیدار ہوئی اور پھر میں نے وہ تاریخ اور وہ دن نوٹ کر لیا، اور جب میدان کربلا سے لوگ واپس آئے پتہ چلا اسی دن اسی موقع پر ہی سید الشہداء اور آپ کے رفقاء کو شہید کیا گیا تھا۔ آج لوگ تو کہتے ہیں کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں جانتے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مر کے مٹی ہو گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں نہیں جانتے تو میدان کربلا میں کیسے پہنچے؟ سید النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان کربلا میں اپنے بچوں کے لیے کنکر کیسے چنتی رہی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ہی جب اپنے نواسے کا گلا چوما تو جبریل امین آئے اور آ کر ایک تو خوشخبری دی، مبارک دی نواسے کی، اور ساتھ ہی خبر دی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس بچے کے گلے پر آپ نے بوسہ دیا ہے، آپ کی امت کے کچھ لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدانی کربلا میں شہید کر دیں گے، اس گلے پر خنجر چلے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہے۔ آج کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارکوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہوئے، تو لہٰذا ہر سال غم منانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فزیکل مسئلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر شہادت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چشمان مبارک سے آنسو بہے، آپ غم زدہ ہو، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اس کے بعد 60 ہجری کو سیدنا امام علی مقامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 4 ہجری کو یا 5 ہجری کو امام علی مقام پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، اور 4-5 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک کوئی ایک سال بھی آپ بتا دیں، ایک موقع بھی بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال غم منایا ہو۔ یہ تو فزیکل مسئلہ ہے، کوئی بھی ہو، کسی باپ کو بھی بیٹے کی غم کی خبر آ جائے، کسی ماں کو بھی بیٹے کی، اولاد کی، بھائی کی، بہن کو غم کی خبر آ جائے، اور بیٹے کو ماں باپ کے حوالے سے غم کی خبر آ جائے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر اس وقت غم نہ ہو، آنسو نہ آئے، اور اس وقت پریشانی نہ ہو تو اس کے اندر تو رحم ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک فزیکل مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو آ گئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر آنسو آنا یہ رحمت ہے، لیکن غم منانا اور باقاعدہ اہتمام کر کے غم منانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے، نہ اہل بیت اطہار کے طریقے سے ثابت ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے اور ان کی یاد میں ان کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آئیں اور رونا آ جائے تو یہ بطور رحمت ہے، یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے خبر دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر دی، مولا علی کو پتہ تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ تھا۔ مدینہ کے اندر یہ خبر مشہور تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے جب اس قدر خبر مشہور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے یہ امتحان ٹل نہ جاتا؟ ٹل سکتا تھا کہ نہیں؟
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دعا فرمائیں تو مدینے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے کھانا آ جائے گا۔ آپ دعا فرمائیں تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دے، مسلمانوں کو آزاد کر دے۔ آپ دعا فرماتی ہیں کیا امام علی مقام کے امتحان ٹل نہیں سکتا تھا؟ مولا علی دعا کرتے تو کیا امتحان ٹل نہیں سکتا تھا؟ خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا فرماتے تو کیا یہ امتحان ٹل نہیں سکتا تھا؟ لیکن دعا کیوں نہیں کی؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا وجہ تھی؟ محدثین فرماتے ہیں دعا سفارش اس کے لیے کی جاتی ہے، دعا دعا ایک سفارش ہے، سفارش اس کے لیے، اس بچے کے لیے کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہو، جس کی تیاری نہ ہو، جو امتحان دینے کے قابل نہ ہو، اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔ جس کی تیاری پوری ہو اور جس پر بھروسہ ہو، جس پر دل مطمئن ہو، اس کی سفارش نہیں کی جاتی، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اے اللہ میرے بچے کو اس میں کامیابی دینا، استقامت دینا۔ اس لیے تمام اہل بیت طہار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کسی نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کے امتحان کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، استقامت بھی دینا، ثابت قدم بھی رکھنا اور صبر بھی دینا اس امتحان کے اندر۔